تقسیم کی شکار پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر توجہ مرکوز کرنے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے بجائے ایک بار پھر آپس کے اختلافات میں الجھ چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے کردار کو لے کر پارٹی کے رہنما ایک دوسرے کے ہی خلاف کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی جانب سے علیمہ خان پر کی گئی حالیہ تنقید کے بعد پارٹی کے اندرونی حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ پارٹی کے اندر کی اس تقسیم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسے معاملات میں جکڑی سیاسی جماعت آنے والے وقت میں کوئی تحریک چلا پائے گی؟ اور سب سے اہم معاملہ یہ کہ اس وقت کارکنان کس کی سنیں، بانی پی ٹی آئی کی بہن کی یا پھر پارٹی قیادت کی؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر یہ کیا ہے آپ کی پارٹی میں، کتنے ایجنٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اور اتنے ایجنٹس ہیں اگر آپ کی پارٹی میں، تو خان صاحب کے لیے ایجنٹس کچھ کر ہی نہیں پا رہے، وہ صرف اپنی سوچ رہے ہیں۔ مطلب اب اگر علیمہ بی بی بھی ایجنٹ ہیں کسی کی، تو وہ اپنے بھائی کو ہی نہیں نکال پا رہی، اور گنڈا پور صاحب سی ایم نے، انہوں نے اگر اس طرح کا کلیم کیا ہے تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا، کوئی ثبوت بھی ہوگا ان کے پاس۔ دیکھیں obviously this is a ridiculous statement۔ ایک بار گنڈا پور صاحب نے میرے بارے میں بھی ٹی وی پہ کہا تھا کچھ مہینے پہلے کہ تیمور جھگڑا کمپرومائزڈ ہے، اور ابھی جو ہے وہ یہ کہا ہے، یہ ان باتوں کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا گنڈا پور صاحب کو موڈ سوئنگز آتے ہیں کہ ان سے پہلے پوچھنا پڑے گا، مطلب وہ ٹائم اگر ہمیں دیں تو ہم لازمی ان سے پوچھیں گے کہ کوئی شواہد تو ہونے چاہیے نا سر۔ ٹائم نہیں دیں گے آپ کو، نہیں دیں گے کیونکہ، لیکن اب خان صاحب کی بہن سر، ایک تو آپ کی بات کر لی، کسی اور کی کر لی، کسی اور کی کر لی، لیکن اب تو بالکل ہی بہن بلڈ ریلیشن، جو وہ بہن آج بھی رول رہی ہیں، بھائی کی ملاقات کے لیے بھی جا رہی ہے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں there's something that's called professionalism۔ ہم ایک پارٹی میں ہماری ریلیشن شپ جیسے بھی ہو، جب تک وہ عمران خان کے سی ایم ہے وہ عمران خان کے سی ایم ہے۔ نہیں، my point is کہ جب تک عمران خان صاحب کے وہ سی ایم ہے we will give him professional respect، ٹھیک ہے جی۔ اور میرے خیال میں کوئی بھی جب ایک irresponsible یا کوئی ایسے بات کرتا ہے جو کہ پبلک نہیں بلیو کرتی، the public make their own جو ہے وہ thoughts about all of these matters۔ اس ملک میں جو چیف منسٹر صاحب علیمہ بی بی کے بارے میں کہتے ہیں there are many more important issues than that، اس سے بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ پاکستان کو کمپنیز جو ہیں وہ جی وہ یہ دیکھیں، گنڈا پور صاحب کے بارے میں گنڈا پور صاحب سے کویسچنز کریں نا۔ لیکن سر آپ کی پارٹی ہے نا، آپ کے سی ایم ہے، ہمیشہ پارٹی کے اندر بھی مختلف ویوز ہوتے ہیں۔ لیکن سر سی ایم ایک مطلب ایک رسپانسبلٹی، آپ نے کہا پروفیشنل رسپیکٹ، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا، I can't answer questions for him۔ I can tell you کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں فوکس اس حکومت پہ ہی رکھنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب کو کرٹیسائز کرنا ہے، آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی تعریف کرنی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا خیبر پختونخوا حکومت سے پوچھنا پڑے گا نا۔ ہاں there will be issues that I can and will comment on، بٹ میں ان کی جو ہے وہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یا ان کے پاس کیا ثبوت ہے یا کیا ثبوت نہیں ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ the public will not believe۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب آپ کسی کو غدار کہتے ہیں، جب آپ کسی کو ایجنٹ کہتے ہیں، you have to prove it، because if you don't prove it، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو ایجنٹ کہوں، ہم ایک پارٹی میں ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ساتھ کام کرتے جائیں، وہ پھر میرے پہ ہی ریفلیکٹ کرے گا کہ اسٹیٹمنٹس that I say جو میں کہتا ہوں I can't stand by it۔ چلیں میں دوبارہ سے اس کو تھوڑا میں ریفریز کرتی ہوں کہ آپ کے صوبے کے سی ایم صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اب ہم گولیاں چلائیں گے، مطلب ایسی سٹیٹمنٹس دینا، اور جس وقت تحریک عروج پہ ہوتی ہے وہ 90 دن کی بات کر دیتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہے کے پی میں، اگر وہاں کے سی ایم اس طرح کی سٹیٹمنٹس، حکومت یس میری رقامی حکومت ہے، چلیں آپ کے مطلب وہ صوبے کی ایک حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، اب اگر ایسی سٹیٹمنٹس آپ کے سی ایم دیں گے، خان صاحب تو اس وقت جیل میں بند ہے، کسی کے ساتھ ان کی کوئی ایکسیس بھی نہیں ہے، وکلا کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا، پھر ہم نے کس کی بات سننی ہے؟ وکٹ کے دونوں طرف کون کھیل رہا ہے؟ یہ تو کنفیوژن۔ میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں جو میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے، 4-5 چیزیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ہمیں جو ہے وہ فوکس عمران خان پہ رکھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں یہ اس نظام کو موقع دیتی ہے کہ پبلک ڈبیٹ پھر ہمارے بارے میں ہوتی ہے، جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں ہوتی۔ دوسری چیز،
ہمیں ان سارے لیگل ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے جو ہماری پرائیورٹی ہیں. نمبر 1 آپ دیکھ لیں 9 مئی پہ جس بھونڈے طریقے سے کنوکشنز ہوئی ہیں عمر ایوب صاحب کی, شبلی فراز, زرتاج گل, ختیجہ شاہ, کمل شوذب, بہت سے اور لوگ جو جن جرائم میں ان کو سزا ملی ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں. دس شوڈ بی ہائی لائٹڈ ایوری ڈے along with جو جوڈیشری کے ساتھ ہو رہا ہے, جو جوڈیشل ریپریشن کا ایک نظام. سوری مجھے ابھی جواب دینے دیں. تیسری چیز الیکشن کے مینڈیٹ کے چوری کا ایشو, کامن ویلتھ رپورٹ آ گئی. obviously میڈیا نہیں اٹھائے گا, ہمیں تو اٹھانا چاہیے نا. میری سیٹ ہے, میں بار بار ہر روز اٹھا رہا ہوں. I've decided کہ اس کا جو بھی نتیجہ ہو 5 سال بعد ہوا بدلنے کے بعد سیٹ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس سے سپاٹ لائٹ نہیں ہٹانا. آئی ہوپ اس پہ بعد میں بات کریں گے. 9 مئی ہو گیا, اس کی انکوائری. 26 نومبر کو جو ہوا تھا اس کی انکوائری. اکانومی کے ساتھ, غریب عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات. یہ سارے ایشوز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں. فلڈز پہ جو رسپانس آ رہا ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ 2022 کے فلڈز کے بعد 3 سال میں ہم نے کیا کیا, رائٹ. یہ سارے ایشوز ہیں. فوکس یہاں پہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے. نظام پہ پریشر ہماری آپس کی لڑائیوں میں بھی بہت ہے, ورنہ اتنا زیادہ گھٹن کا ماحول نہ ہوتا. but we need to get our act together. اور اس میں جو آخری چیز ہے, یا یہ ہماری جو وہ لیڈرشپ ہے جن کو رسپانسبلٹی ملی ہے. گوہر ہو گئے, سلمان راجہ ہو گئے, گنڈاپور ہو گئے. They have to find a way to bridge differences together and find a way to work forward. Now تو یہ عوام کر لیں گے کہ ہم عمران خان اور عوام کا رشتہ نہیں روک سکتے. آج ان کی 73ویں سالگرہ ہے. بالکل. آج آپ ری ایکشن دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ سوائے پی سی بی کے ویب سائٹ پہ, جس کو عامر حنیف کی برتھ ڈے تو یاد آئی ہے, لیکن جو کرکٹ کا سب سے بڑا ویب سائٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستانز گریٹسٹ ایور کرکٹرز اینڈ ون آف دی آل ٹائم گریٹس, اس کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ ٹویٹ نہیں کر سکتا. اگر وہ نہیں کر سکتا ہم تو اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ نے ویلڈ پوائنٹس کیے. آپ نے ایک پوائنٹ آپ نے یہ بھی کہا کہ 26 نومبر کی انکوائری, 26 نومبر پہ آپ لوگ ایف آئی آر تو کٹا نہیں سک رہے سر. اتنی تاریخیں ہوئی ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب جاتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے, مطلب 1 سال ہونے والے آپ صرف تاریخیں لے رہے ہیں. میرے خیال میں جہاں تک ہم دیکھیں, کبھی کبھی ایک آدھ بات جہاں پہ ہماری انٹرنل ڈس ایگریمنٹ بھی ہوئی تھی. گنڈاپور صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ کئی بار انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا, شاید ان کی رائے ہو, I cannot agree with it, کہ جی اگلی بار ہم گولیاں چلائیں گے. ٹھیک ہے, that cannot be the party's line, that cannot be the line of any political party. ٹھیک ہے, then you still have professional respect for him. نہیں, پروفیشنل ریسپیکٹ کی جو ہے وہ بات نہیں ہے اس کی, میں نے اوپنلی تنقید کی ہے. ٹھیک ہے, آپ اتنے ایکسٹریم پہ جانے کی بات کر سکتے ہیں which no one should do. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پاس وہ ساری ایریاز ہیں جہاں پہ ہم اس نظام کو لیگلی ایکسپوز کر سکتے ہیں, پریشر ڈال سکتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم ایکٹ نہیں کریں گے تو then I'm sorry, جب پبلک ہم پہ سوال اٹھائے گی تو وہ لیجٹمیٹ سوال ہے. صحیح. سر اب آپ نے ایک بات کی کہ الیکشن مینڈیٹ جو چوری ہوا 5 سال بعد اگر آپ کو کوئی سیٹ مل بھی جائے, آپ نے ایک الیکشن پٹیشن فائل کی تھی, اس کا کیا بنا؟ کچھ اس میں میرے خیال میں ابھی ہو گئے 606 یا 607 دن تقریباً. آپ کو دن بھی یاد ہے؟ تقریباً جی میں گنتا ہوں, کیونکہ انٹرسٹنگلی 180 دن کا کہا گیا ہے نا کہ اس پہ کارروائی ہو گئی. تو 180 اچھی بات یہ ہے کہ آج سے 2 دن 3 دن پہلے آخر اس پیٹیشن کی, آپ تو وکیل ہیں, پیٹیشن کی سنوائی نہیں شروع ہوئی, پیٹیشن کی مینٹینیبلٹی کی سنوائی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 607 دن بعد, یعنی کہ یہ پیٹیشن عدالت سننا بھی چاہتا ہے یا نہیں, کیونکہ اس پہ جو مخالف وکیل ہے اس نے اعتراضات اٹھائے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اعتراضات اٹھائے, کہ یہ پیٹیشن ہی نہیں ہے, یہ پیٹیشن کی کاپی ہے. صحیح ہے. یہ کہ فارم 45 کو بدلنا جو ہے وہ قانون میں ریگنگ میں ہی نہیں آتا. اچھا صحیح. ٹھیک ہے, مجھے تو ہے ایک بات ویسے انہوں نے نہیں کی, انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ان کے کلائنٹ جو ہیں وہ سیٹ جیتے ہیں.
شاید کیونکہ انہیں سائیکولوجیکلی سب کانشیسلی پتہ ہو نا کہ نہیں جیتے. لیکن اس میں 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. 600 دن تو کسی نے ایکشن نہیں لیا تھا تقریباً, تو آخر الیکشن کمیشن سے تنگ آ کے اس پہ بھی جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کہ صوبائی گورنمنٹ نے کوئی انکوائری نہیں آرڈر کی, میں اینٹی کرپشن چلا گیا اور میرے ساتھ میرے کالیگ کامران بنگش بھی چلے گئے کہ الیکشن کمیشن تو لگتا ہے کہ نہ الیکشن ریزلٹ میں کوئی فیئر انکوائری میں انٹرسٹڈ ہے, نہ جو فارمز کی فورجری ہوتی ہے وہ جو ایک کرپٹ پریکٹس ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2 فارم 45 جو ہیں, 2 فارم 45 پہ دستخط کرنا ایک سرکاری جرم ہے, فورجری ہے. یہ تو اینٹی کرپشن کے مینڈیٹ میں آتا ہے. اس پہ اینٹی کرپشن نے جب میرے خیال میں مجبوری کی وجہ سے انکوائری شروع کی تو 2 پریزائڈنگ آفیسرز آئے, انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے جو فارم ہیں وہ جعلی ہیں. صحیح. رادر دین ٹیک نوٹس, جو سویا ہوا الیکشن کمیشن تھا 600 دن, عمر حمید خان صاحب نے خط لکھا چیف سیکرٹری کو کہ یہ انکوائری روکیں.